أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وقال عز وجل وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ وقال عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسائل جاہلیت کو عنوان بنا کر 15 روزہ دروس کا یہ سلسلہ جاری ہے. مسائل جاہلیت اس کتاب کا نام ہے. اس میں شیخ الاسلام نے ان مسائل کا ذکر کیا ہے کہ جن کو جاہلیت کے لوگ ایک اصول کے طور پر اور زندگی گزارنے کے قاعدے اور قانون کے طور پر اپنائے ہوئے تھے اور جن کی بنیاد پر وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے تھے اور کسی چیز کو اپنانے اور اختیار کرنے کے سلسلے میں جن کو وہ معیار بناتے تھے. یہ ہے تو مانیں گے اور یہ نہیں ہے تو نہیں مانیں گے. تو حق و باطل کا معیار کیا ہے، صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے، اہل جاہلیت کی یہاں ان کا ذکر کیا گیا اور پھر جو بدعقیدگیاں تھیں ان کے یہاں بدعمالیاں تھیں ان کا تذکرہ اس کتاب میں کیا گیا ہے. 123 کے قریب مسائل بیان کیے گئے ہیں یہاں اور اب تک ہمارے سامنے اس کتاب سے 5 مسائل کا ذکر ہوا ہے. آج چھٹے مسئلے کا ذکر ہے. شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت اپنے آباء و اجداد کے طرز زندگی کو بطور حجت پیش کیا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ان کی ہاں معیار یہ تھا کہ اس چیز کو ان کے پہلوں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر کوئی بات ان کے سامنے آتی تو اس بات کے غلط ہونے کے لیے دلیل کے طور پر یہ بات پیش کرتے کہ یہ تو نئی بات ہے، یہ نئی بات ہے. اور پرانے لوگوں نے، ہمارے پچھلے لوگوں نے اس بات کو نہیں اپنایا تھا اور ان کے یہاں اس بات کا ذکر اور اس بات پر عمل نہیں ملتا. تو جب نہیں ملتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات کیا ہو گئی، غلط ہو گئی. تو یہ جو طرز عمل ہے نا، اس طرز عمل کو شروع سے لوگوں نے اپنایا، جاہلیت والوں نے، ان لوگوں نے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مخالفت کرنے والے تھے. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوا ہے سورۃ المؤمنون میں. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. آپ جس چیز کی بات کر رہے ہو نا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، تو یہ تو نئی بات ہے. ہم نے تو اپنے پہلے آباء و اجداد میں یہ بات نہیں سنی تھی. تو نہیں سنی تھی اس کا مطلب کیا ہوا ان کے یہاں کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے. صحیح ہونا ہے تو پہلے سے ہونا ہے. تو یہ
ان کے یہاں کن کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کیا۔ فرعون کے سلسلے میں یہاں دلیل کے طور پر شیخ الاسلام نے آیت نقل کی کہ اس نے کہا کہ فما بال القرون الاولی، موسیٰ علیہ السلام حق کا پیغمبر بن کر فرعون کے دربار میں پہنچے ہوئے، بہت سارے سوالات اس نے کیے، رب کون ہے؟ تو بتایا کہ وہی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان و زمین کا جو رب ہے نا وہی ہے، اور یہ بتلایا کہ مشرق اور مغرب، پورب اور پچھم کا جو رب ہے وہی رب ہے۔ تو دھمکی دی کہ اگر میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا نا تو پھر تو قید کر دیا جائے گا، جیل خانے میں بند کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس نے ایک تیر چھوڑا ہے۔ تیر کیا ہے؟ تو پوچھا کہ فما بال القرون الاولی، یہ بتلاؤ کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ رب فلاں ہے جس کے سلسلے میں تم دعوے دار ہو، تو پہلے لوگوں کا کیا معاملہ رہا پھر؟ تو وہ تو اس کے قائل نہیں تھے نا، تو اس کے قائل نہیں تھے تو مطلب کیا ہے؟ تمہارا کہنا غلط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو اگر کسی بات کا علم نہ ہو اور اس پر وہ عمل نہیں کرے تو کیا وہ بات نہیں ہوگی؟ اور کیا اس کے برخلاف کوئی بات آئے ان کے علم کے برخلاف تو کیا وہ برخلاف بات حق نہیں ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ جن کا علم پہلوں کو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دنیا کے سلسلے میں یہ تو بالکل جگ ظاہر بات ہے کہ آج کتنی ایجادات ہو چکی ہیں، کتنی ترقیات ہو گئی ہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ اگر اسی طرز عمل کی بنیاد پر دیکھنے لگ جائیں گے، آبا اور اجداد، باپ اور دادا کے پاس یہ چیز نہیں تھی اس لیے اس کو نہیں مانیں گے، تو پھر کتنی اچھائیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو جس طرح دنیا میں اچھائیاں ہیں، ترقیاں ہوتی ہے، اسی طرح دین کے سلسلے میں بھی بہت ساری چیزیں بھلا دی جاتی ہے اور ان کو نئے سرے سے زندہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کس لیے آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ یاد دہانی کروائی جائے اور یاد دلایا جائے کہ یہ کام ہے جس کو بلا دیا آپ نے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو کس نے شروع کیا؟ کوئی نہ کوئی تو شروع کرنے والا ہوگا نا۔ تو جو شروع کرنے والا ہوگا وہ بعد والوں کے لیے کیا ہوگا؟ پیشرو، پہلے والا۔ تو اب یہ کہیں گے کہ نہیں پہلے والے نے کیا ہے اور پہلے والے نے نہیں کیا، اس کو معیار بنائیں گے تو پھر تو معاملہ خرابی ہو کر رہ جائے گا۔ تو کتاب کا جو نام ہے نا، کتاب کا نام ہے کہ وہ مسائل جاہلیت کے جن کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کی مخالفت کی، تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ جو تمہارا سوچنے کا انداز ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ پہلے رہا یا نہیں رہا، یہ دیکھنا کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کی حقیقت ہے یا نہیں، اور دلائل سے عقل کی بنیاد پر، نقل کی بنیاد پر اس بات کی تائید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوچنے کا انداز دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس انداز کو اپنایا اور پھر حق والوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی اور یہ جماعت آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے پورا حق کا ماحول بن گیا۔ تو حق کے بعد باطل، باطل کے بعد حق، یہ ہمیشہ کا سلسلہ رہا ہے۔ تو عروج ہوا اسلام کا، حق والوں کا، اور پھر ایک دور گزرا کہ پھر باطل نے ڈیرا ڈالا اور اس کو ترقی اور وسعت ہوئی، اور وہ جو اصل اسلام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لے کر آئے تھے، وہ اصل اسلام پیچھے کی طرف چلا گیا، تو وہ پیچھے گیا اور نئی نئی چیزیں پیدا ہو گئی اور کچھ مدت تک لوگوں نے اس پر عمل کیا، اور جب عمل کرنے لگ گئے تو اصلاح کی ضرورت محسوس ہوئی، لوگ اصلاح کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر وہی دعویٰ کھڑا ہو گیا، کیا ہے؟ یہ تو نئی بات ہے، ہمارے آباء و اجداد تو اس کو نہیں کرتے تھے۔ یہ بات اب تک ہندوستان کے پس منظر میں دہرائی جاتی ہے کہ یہاں بس ایک ہی مذہب تھا۔ کیا کہتے؟ یہاں بس ایک ہی مذہب تھا۔ کب تک ایک ہی مذہب تھا؟ تو کہتے کہ جب تک ہندوستان میں انگریز نہیں آئے تھے۔ انگریز کے آنے کے بعد پھر کیا ہے؟ الگ الگ فرقے اور الگ الگ جماعتیں پیدا ہو گئی۔ تو پہلے نہیں تھی جماعتیں، یہ انگریزوں کے آنے کے بعد پیدا ہوئی ہے، اس لیے یہ جماعت کیا ہو گئی؟ فلاں فلاں جماعتیں کیا ہو گئی؟ غلط ہو گئی، باطل ہو گئی۔
بات وہی کہی جائے گی کہ پہلے تھے نہیں تھے، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ کس بنیاد پر تھے؟ تو پہلے آپ تھے، ٹھیک ہے، بنیاد چیک کرو کہ صحیح بنیاد پر تھے یا نہیں تھے۔ اگر صحیح بنیاد ہے تو ٹھیک ہے، پہلے ہی والے ہو جائیں گے۔ اگر بنیاد غلط ہو گئی تھی، ٹیڑھی اور میڑھی ہو گئی تھی اگر، تو بنیاد سیدھی کریں گے یا ٹیڑھی بنیاد پر ہی عمارت کھڑی کریں گے؟ تو ٹیڑھی بنیاد پر اگر عمارت کھڑی کی جائے گی نا تو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اس کا انجام ہلاکت کی صورت میں سامنے آنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ بہانے اور یہ باتیں کہ نہیں یہ تو نئے ہیں، یہ تو اب کی پیداوار ہیں، یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، اس طرح کی باتیں نہیں۔ جو باتیں کہی جا رہی ہیں نا، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، کہی جا رہی ہے تو اس کے لیے بنیاد چیک کرو، قرآن کیا کہتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا کہتی ہے۔ تو اگر اصل جو ہے جو سب سے زیادہ پرانا ہے کہ جس کی بنیاد پر اسلام وجود میں آیا ہے، اس میں کیا اس کا چیک کرو۔ یہ بہانے بازیاں کہ پہلے نہیں تھا اب آ گئے، یہ اہل ایمان کا، اہل حق کا شیوا نہیں رہا، اہل علم کا شیوا نہیں رہا۔ کن کا شیوا ہے؟ یہ باطل والوں کا، اہل جاہلیت کا طریقہ ہے کہ وہ پرانے نئے کی کہانیاں پیدا کرتے ہیں اور اس بنیاد پر حق کو دھکا دینے اور حق سے الگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، حق کو کنارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیاد چیک کرو، بنیاد۔ تو یہ الٹا اصول ہم کو اپنانا ہے کہ ہم نئے اور پرانے کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ ہم کیا دیکھیں گے؟ بنیاد دیکھیں گے، دلائل کی بنیاد پر مطالعہ کریں گے کہ نئی بات حق کے دلائل کے مطابق ہے یا پرانی بات دلائل کے مطابق۔ جو دلیل کے مطابق ہو اسی کو اپنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصر سی بات اس سلسلے میں ہو گئی۔ ایک اور اصول بیان کر رہے ہیں شیخ الاسلام، کہہ رہے کہ مشرکین اپنے حق میں ان افراد کو بھی بطور استدلال پیش کیا کرتے تھے جنہیں ذہنی اور عملی صلاحیتیں حاصل تھیں، اور ان لوگوں کو بھی اپنا پیشوا سمجھتے تھے جو یا تو بادشاہ تھے یا جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ذرا عبارت سمجھ میں آئی یا نہیں آئی نہیں معلوم۔ مطلب یہ ہے کہ حق کے لیے ایک معیار ان کے ہاں یہ بھی تھا کہ خاص مرتبے، مقام اور پوزیشن کے لوگ اس کو مان رہے یا نہیں مان رہے۔ تو پوزیشن کے لیے الگ الگ بنیادیں ہوتی ہیں نا، کیا ہے؟ طاقت کی بنیاد پر ایک پوزیشن وجود میں آتی ہے، ایک پوزیشن مال کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، اور ایک پوزیشن کیا ہے؟ علم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے۔ تو پوزیشن والے لوگوں کو معیار بنا دے، دیکھو انہوں نے نہیں مانا تو صحیح نہیں، انہوں نے نہیں مانا تو صحیح نہیں، مال والوں نے نہیں، مالداروں نے نہیں مانا، سماج میں اللہ تعالیٰ نے جن کو دے رکھا ہے ماننا، تو مال ایک بڑائی کا ذریعہ ہے نا، تو بڑے لوگوں نے نہیں مانا، طاقت و قوت والے لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ، بادشاہ اور حاکم قسم کے لوگ نہیں مانا انہوں نے۔ کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نہیں مانا، تو آپ جو بات کہہ رہے نا وہ بات صحیح نہیں ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 آیات نقل کی ہے، ایک کا تعلق طاقت اور قوت کے حوالے سے، سماج میں مضبوط اسٹیٹس والا ہونے سے ہے، اور دوسرا علم کے اعتبار سے سماج میں اونچی پوزیشن اور اونچا مقام ہونے سے۔ پہلی جو آیت کریمہ ہے کہا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے ان کو ان چیزوں میں طاقت دی جن میں تم کو طاقت دی ہی نہیں ہے۔ ہم نے، کون ہے یہ لوگ جن کو طاقت دی گئی تھی؟ تو ذکر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ہو رہا ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو کیا کہتے ہیں؟ قوم عاد۔ قوم عاد اس روئے زمین پر پائی جانے والی قوموں میں طاقت اور قوت کے اعتبار سے مضبوط ترین قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے سلسلے میں کہا کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، شہروں میں، ملکوں میں ان جیسے لوگ پیدا نہیں کیے گئے، پیدا ہوئے ہی نہیں۔ اونچے لمبے ڈیل ڈول کے مالک، پہاڑوں کو توڑ دینے والے، ان کو تراش کر گھر بنا لینے والے، اور طاقت و قوت کے گھمنڈ کی بنیاد پر یہ بات کرنے والے کہ من اشد منا قوہ، طاقت اور قوت کے اعتبار سے ہم سے بڑھ کر
کون ہے؟ تو بڑے طاقتور تھے لوگ. اگر طاقت والوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے نا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو ہود علیہ السلام آئے، حق کی دعوت ان کے سامنے رکھی. ان طاقت والوں نے کیا کیا؟ تو طاقت کے زوم اور گھمنڈ میں انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا، ان کی بات نہیں مانی. تو یہ طاقت والے کدھر گئے؟ کہاں گئے یہ؟ تو اللہ نے ان کو ناپید کر دیا، دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. اور 8 دن یا 7 دن اور 8 راتیں یا 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان پر ہوائیں چلتی رہی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین پر اس طرح پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا کہ وہ کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہوں، لمبے چوڑے. کیوں مار دیے گئے؟ طاقت والے تھے نا، قوت والے تھے نا. اور تمہارے طرز فکر کے مطابق حق والا ہونے کے لیے ایک معیار کیا ہے؟ طاقت اور قوت والا ہے نا. تو یہ طاقت والے اور قوت والے اگر حق پر تھے تو پھر ان کو سزا کیوں دی گئی اور ان پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ تو اگر یہ معیار ہے نا تو پھر تو یہ مارے نہیں جاتے تھے. تو اگر تم یہ معیار بنا رہے ہو نا، تم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو جتنی قوت دی تھی ہم نے نا، جو صلاحیتیں ان کو ہم نے دی تھی نا، وہ صلاحیتیں تمہارے پاس نہیں ہے. تو اتنی صلاحیتیں تمہارے پاس نہیں ہے، پھر بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کچھ ہیں اور ہم معیار بن جائیں گے حق کے لیے. تو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا. وہ اکھاڑے گئے، پچھاڑے گئے، مار ڈالے گئے، ہلاک کر دیے گئے، تم بھی کنارے کر دیے جاؤ گے. اللہ نے ڈرایا. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا کہ پوزیشن علم کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن باوجود کہ علم کیا ہے؟ روشنی ہے. علم رہنمائی کا ذریعہ ہے. علم سے آدمی حق کی معرفت حاصل کرتا ہے. علم کے ذریعے سے صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی علم یہ کام کرتا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کبھی علم کے ذریعے سے یہ کام ہوتا نہیں ہے. کب؟ جبکہ آدمی شہوت کے چکر میں پڑ جائے، خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، تو علم رہتے ہوئے بھی علم سے فائدہ اٹھانے کی بات نہیں رہ جاتی. اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں بات کہی اور شیخ الاسلام نے یہاں نقل کیا. کیا کہا؟ کہتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ اس سے پہلے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور تشریف آوری سے پہلے، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کافروں کے مقابلے میں فتح طلب کیا کرتے تھے، فتح کی دعا کیا کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ اللہ سے دعا کیا کرتے، جب بھی اگر لڑائی ہوتی نا، اوس اور خزرج جو مدینے میں قبیلے تھے 2، ان سے لڑائی ہوتی تھی یہودیوں کی، تو کہتے تھے اللہ سے کہ اے اللہ، وہ جو آخری نبی ہے نا، نبی موعود، اس نبی کو بھیج دے تاکہ ہم اس کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے مقابلے میں ہم کو کامیابی اور فتح نصیب ہو. تو اس نبی کا ذکر کر کے، اس نبی کو یاد کر کے، اس نبی کو مانگ کر فتح اور کامیابی کی تمنا کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے. کون؟ یہودی. کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. یہ ایک معنی ہے. دوسرا مطلب یہ بیان کیا علماء نے کہ لڑائیاں ہوتی، زخم کھانا پڑتا، تکلیفیں اٹھانی پڑتی، تو تسلی کے لیے یہ کہتے دھمکاتے ہوئے کہ دیکھو آخری جو نبی آنے والا ہے نا، آخری نبی، اس کا آنا قریب ہے، آمد قریب ہے. جب وہ آ جائے گا نا تو ہم تمہیں عاد اور سمود کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے. دھمکایا کرتے تھے کن کو؟ اوس اور خزرج کو. تو یہ پتا تھا ان کو کیا کہ آخری نبی آنے والا ہے، اور آنے والا ہے تو جو اس نبی کے ساتھ ہوگا اس کو غلبہ اور کامیابی ملے گی، پتہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا. جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جس کو انہوں نے جان لیا تھا، جس کو یہ پہچانتے تھے، کفروا بھی، تو اس کا انہوں نے انکار کیا. کس کا؟ جس کو جانتے تھے. تو علم والا ہو کر بھی کیا ہو گئے؟ جاہل ہو گئے. علم والا ہو کر بھی لعنت کے مستحق ہو گئے. اللہ نے کہا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. کافرین پر اللہ کی لعنت ہو. علم ہے لیکن علم پر عمل نہیں ہے. تو پوزیشن کی بنیاد پر اگر حق کا معیار
متعین کریں گے نا تو ایسے ہلاکت کے گڑھے میں چلے جائیں گے۔ علم ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ علم کے مطابق عمل بھی ہو۔ یہ اہل کتاب کے علماء، اہل کتاب کے لوگ جو علم والے، جن کو تم علم والا سمجھتے ہو نا، ان کو دیکھ لو، ان سے عبرت حاصل کرو کہ پتہ ہے لیکن عمل نہیں ہے، جاننا ہے لیکن ماننا نہیں ہے۔ تو اس کو اگر معیار بنائیں گے، جاننے والے لوگوں نے نہیں مانا نا، تو پھر تو گڑبڑ ہے۔ ایک اور آیت یہاں نقل کی گئی، اس کو پڑھ کر انشاءاللہ اور باتیں کروں گا میں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا اور کہہ سکتا تھا کہ یہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں یا حق کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے باپ کو پہچانتے ہیں۔ باپ کو بھی آدمی پہچانتا ہے نا، ماں کو بھی اپنی پہچانتا ہے، لیکن ماں اور باپ کے پہچاننے کی بات نہیں کی گئی، کس کو پہچاننے کی بات کی گئی؟ بیٹوں کو پہچاننے کی ہے۔ باپ اور بیٹے کے پہچاننے میں فرق ہے تھوڑا۔ کیا فرق ہے؟ تو باپ کو جو پہچاننا ہے نا، وہ علم کی بنیاد پر پہچاننا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو عقل حاصل ہوتی ہے، شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں کیا ہے، آپ کا باپ ہے، اور فلاں کے تعلق کی بنیاد پر، محبت اور شفقت کی بنیاد پر اس کو اندازہ ہوتا کہ فلاں کون ہے، میرا باپ ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ باپ ہوتا نہیں لیکن آدمی سمجھتا کہ باپ ہے، ہوتا کہ نہیں ایسا؟ بچپن میں کسی نے لے لیا، پرورش کی، پالا پوسا، اور بچپن سے لے کر پوری زندگی ایک خاص شخص کے زیر سایہ گزری ہے، تو جس کے زیر سایہ گزری ہے نا، اسی کو آدمی کیا سمجھتا ہے؟ باپ۔ حالانکہ باپ ہوتا نہیں ہے۔ تو باپ کے پہچاننے کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہے، لیکن بیٹا آنکھوں کے سامنے پیدا ہوتا ہے، اس کے سر سے لے کر اس کے پیر تک کا پورا سراپا اس کا کیا ہوتا ہے؟ آدمی کی نگاہوں میں ہوتا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے پلتا اور بڑھتا ہے۔ دیکھنے کی بنیاد پر، آنکھوں کی بنیاد پر یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ کون ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ بتانے کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو خبر کی بنیاد پر اور دیکھنے کی بنیاد پر جو علم ہو، دونوں علم میں کیا ہے؟ فرق ہے، حق ہونے کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے۔ تو آنکھوں دیکھا، کانوں سنا کہتے ہیں، آنکھوں دیکھا نہیں ہوتا، جیسا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کانوں سنا کہتے ہیں کہ کانوں سنا آنکھوں دیکھا جیسا نہیں ہوتا۔ تو باپ کا معاملہ کیا ہے؟ کانوں سنا جیسا ہے، اور بیٹا کا معاملہ کیا ہے؟ آنکھوں دیکھا جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا کہ یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی کسی قسم کا کوئی شک، کسی قسم کا کوئی شبہ ان کو ہے ہی نہیں کہ یہ جو آئے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ لے کر، یہ کون ہے؟ وہی ہے۔ کون ہے وہ؟ آخری نبی۔ کون؟ کہ جن کا ذکر توریت میں، جن کا ذکر انجیل میں، جن کا ذکر ان کی کتابوں میں ہے۔ پہچان رہے۔ علم ہے نا، علم والے، لیکن علم پر کیا ہے؟ عمل نہیں ہے۔ تو علم رہنے کے باوجود بھی کبھی کبھی عمل نہیں ہوتا، اس لیے فلاں کو دیکھ کر علم والے ہیں اور انہوں نے نہیں مانا، اس لیے ہم بھی نہیں مانیں گے، یہ معیار نہیں بنانا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے کتنے لوگ ہیں ہمارے یہاں کہ جو اس وجہ سے مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور حق کو نہیں مانتے، کہ ایسے ہی کچھ لوگ ان کی نگاہ میں، کیسے لوگ کہ جن کے سلسلے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ جاننے والے، وہ علم والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی تو پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں نا وہ بھی کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ حدیث پڑھتے ہیں۔ تو پڑھنا، جاننا یہ الگ مسئلہ ہے، ماننا اور عمل کرنا، علم کے مطابق راستہ اختیار کرنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ جاننے کے باوجود آدمی کیا کرتا ہے؟ صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے، صحیح راستے پر نہیں چلتا ہے، ضد اور اناتیت میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ معیار نہیں ہے کہ فلاں نے مانا اور فلاں نے نہیں مانا۔ معیار کیا ہے؟ جو چیز ماننے کے لیے پیش کی جا رہی ہے نا، اس کو دیکھنا ہے۔ کیا دیکھنا ہے؟ حق ہے یا نہیں ہے۔ تو حق اگر ہے تو مانیں گے، گرچہ کے باپ نہ مانے۔ حق اگر ہے تو گرچہ کے ملا نہیں مانے، ہم کو ماننا ہے۔
عالم کہلانے والا اور کہنے والا خود کو نہیں مانے، لیکن ہم کو کیا ہے ماننا ہے. تو جاہلیت کا پیمانہ کیا ہے؟ فلاں نے مانا اور فلاں نے نہیں مانا، یہ پیمانہ ہے. اور اہل حق کا، اسلام کا پیمانہ کیا ہے؟ دلیل کو دیکھنا اور دلیل کی بنیاد پر ماننا. یہ بات نہیں چلے گی کہ نہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور یہ بات نہیں چلے گی کہ ان کو بھی معلوم ہے. معلوم ہوتا ہے لیکن جاننا نہیں ہوتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال ابھی ذہن میں تو پہلے سے لیکن اس وقت پیش کرتا ہوں، ذہن میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. مدینہ خبر عام ہوئی، مدینے میں یہودی تھے. اور کون یہودی تھے؟ جن کا ذکر یہاں ہو رہا نا کہ فتح طلب کیا کرتے تھے، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے. تو آمد ہوئی، خبر پہنچی، عام ہوئی. تو ام المؤمنین سیدہ حفصہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میرے والد تھے حیی بن اخطب اور میرے چچا تھے، بڑی محبت کرتے تھے دونوں مجھ سے. گھر سے باہر جاتے، واپسی ہوتی، تشریف لاتے گھر کو، واپسی میں نا تو میں آگے بڑھتی، استقبال کرتی تو گود میں مجھے پیار سے اٹھا لیتے، دلال کرتے، پیار کرتے وغیرہ. لیکن محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے نا تو میں آگے بڑھی، دونوں واپس آ رہے ہیں، دیکھ کے مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آگے بڑھی نا، مجھ کو نظر انداز کر دیا، یعنی میری طرف دیکھا ہی نہیں، اور وہ پہلے جیسا کوئی معاملہ مجھ کو دیکھنے کو ملا ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ پھر کہتی ہے کہ میں نے سنا کہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کیا؟ چچا پوچھ رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے نا جو نبوت کا دعویٰ لے کر آیا ہے، اس کے سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو؟ تو ابو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے. کیا وہی؟ مذکور فی التورات، مذکور فی التورات، مکتوب فی التورات، توریت میں جس کا نام لکھا گیا، توریت میں جس کا ذکر ہے وہی ہے. چچا پوچھتا ہے کہ پھر کیا خیال ہے، کیا کریں گے؟ کہا کہ جب تک جان میں جان ہے نا اس وقت تک مانیں گے نہیں، اس کی مخالفت ہی کرتے رہیں گے. علم بھی ہے اور علم کے ساتھ کیا ہے؟ ماننا ہے یا مخالفت کرنا ہے؟ تو علم کے ساتھ مخالفت ہے. تو اس لیے علم والا ہے، دیکھ کر حق کو نہیں پہچانیں گے بلکہ دلیل کی بنیاد پر حق کو پہچانیں گے، اور علم والے کو دلیل کی بنیاد پر تولیں گے، علم والے کی بنیاد پر دلیل کو نہیں تولیں گے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ کہتے علماء کہ اشخاص کو پہچانا جائے گا دلیل کی بنیاد پر، دلیل کو اشخاص کی بنیاد پر نہیں پہچانا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ معیار دلیل ہوگی، اشخاص، افراد، لوگ، علماء، صوفیہ، ملا، یہ دلیل نہیں ہوں گے. کن کا یہ پیمانہ؟ کن کا؟ ایمان والوں کا نہیں، اسلام والوں کا نہیں. کن کا؟ جاہلیت والوں کا پیمانہ ہے. ٹھیک ہے؟ اس بات کو سمجھ لینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ یہ ہے کہ دھن چکر میں، دھندوں میں، غلط قسم کے لوگوں کے بہکاووں میں ہم نہیں آئیں گے. حق بات آئے گی نا قرآن مجید کی روشنی میں تو غور کریں گے، اور فلاں نہیں مان رہے اس کو بنیاد بنا کر اس حق کو ٹھکرا نہیں دیں گے، دور نہیں کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ ایک اور اصول بیان کر کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے. کہتے ہیں کہ مشرکین کی یہ بھی ایک عادت بد تھی کہ وہ کسی چیز کے غلط ہونے کے لیے یہ کہتے کہ اس کو تسلیم کرنے والے لوگ کمزور اور غریب ہیں. کیا ہے؟ ایک طرف ماننے کے لیے کیا معیار ہے؟ طاقت والا ہونا، قوت والا ہونا، مال والا ہونا، اور نہیں ماننے کے لیے کیا ہے؟ ہاں، ماننے والے کون لوگ ہیں؟ غریب اور کمزور قسم کے لوگ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان سے کہا کہ انؤمن لک واتبعک الارذلون، کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. اور سورۃ الانعام میں کہ کہا کہ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے ہمارے درمیان انعام اور احسان کر دیا کہ یہ ہم سے آگے بڑھ گئے. تو مال کے سلسلے میں، دنیا کے سلسلے میں تو آگے نہیں بڑھ سکے، اس کے سلسلے میں کیسے آگے بڑھ سکتے؟ کیا سمجھتے تھے گویا کہ وہ
تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح مال میں اللہ نے ہم کو آگے کر رکھا ہے نا، تو مال میں مالدار ہونا یہ ہمارا حق ہے، اسی طرح ایمان کے سلسلے میں اور حق بات کی طرف جانے کے سلسلے میں آگے بڑھنا اور پیش قدمی کرنا کس کا؟ ہمارا ہی حق ہے۔ یہ لوگ آگے بڑھ گئے تو مطلب یہ کہ وہ حق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح مال ان کے پاس نہیں ہے نا، اسی طرح ان کے پاس حق بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کیا یہ معیار ہے؟ یہ معیار نہیں ہے۔ اب دو باتیں کہہ رہا ہوں، ذرا اس پر غور کر لیجیے، بات ختم کریں گے۔ یہ بات کہ جو اسلام کے حق کے ماننے والے ہوتے ہیں نا، ابتداءً کیا وہ غریب اور قلاش قسم کے لوگ ہی ہوتے ہیں پورے کے پورے؟ سمجھ رہے؟ ایک علمی اور فکری شبہ ہے جس کو مستشرقین نے یعنی اورینٹلسٹ نے اٹھایا اور یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے نا، تو اس دعوت کو قبول کرنے والے عرب معاشرے کے پچھڑے ہوئے لوگ، ذلیل اور حقیر قسم کے لوگ تھے، اور ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس لیے قبول کر لی کہ سماجی اعتبار سے دبے کچھڑے لوگ ہیں نا، تو اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے اور سماجی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے کیا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، تاکہ اس حیثیت سے، اس ذریعے سے کیا کرے، وہ اپنے کو اونچا کر لے۔ تو اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا واقعتاً ایسا ہی ہے کہ حقیر، فقیر، کمزور، گھٹیا قسم کے جو لوگ تھے، جن کو سماجی طور پر کوئی عزت اور کوئی مقام حاصل نہیں تھا، ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی؟ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ باقاعدہ تجزیہ کیا علماء نے، اور تجزیہ کرنے کے بعد کہا کہ جو لوگ مسلمان ہوئے نا پورے کے پورے، ان میں 1/3 لوگ بھی ایسے نہیں، بلکہ 1/4 بھی لوگ ایسے نہیں جو سماجی اعتبار سے دبے ہوئے ہوں، غلام ہوں، مالی اعتبار سے کمزور ہو۔ اب ذرا سوچئے کہ ابو بکر سماجی اعتبار سے کیا تھے؟ دبے ہوئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماجی اعتبار سے کیا ہے؟ دبے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ کون لوگ تھے؟ طلحہ بنو تیم سے تعلق رکھنے والے، زبیر رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سعید بن زید، ایسے آپ نام گنتے جائیں تو یہ سارے کے سارے لوگ کون ہیں؟ قریشی ہیں، اور قریش کے مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ دبے کچھڑے لوگ نہیں تھے کہ ایک دعوت مل گئی اور ایک سہارا ملا اور اس سہارے کی بنیاد پر چلو لال جھنڈا اٹھا لیں گے، اور لال جھنڈا اٹھا کر کیا ہے، جن لوگوں نے ہم کو دبایا اور ستایا ہے نا، اب ان کے خلاف لڑیں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایسی نہیں تھی دنیا داری کی کہ چلو جھنڈا اٹھا کے کیا ہے، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا نا ہم پر، اب ہم ان پر ظلم کریں گے۔ یہ دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، یہ تو حقائق کی دعوت تھی، یہ ذہن کو اپیل کرنے والی دعوت تھی، یہ نگاہوں کو کھولنے والی دعوت تھی۔ اس دعوت کی بنیاد پر حق کی معرفت حاصل ہوتی تھی، اس دعوت کی بنیاد پر آدمی اپنے رب کو پہچانتا تھا، اندھیرے سے آدمی روشنی کی طرف آ جاتا تھا۔ تو چونکہ اندھیرے کے بعد روشنی دکھ رہی ہے، اس لیے لوگ آگے تلاش میں تھے، لیکن کوئی بتانے والا اور کوئی دکھانے والا نہیں تھا۔ اب اللہ نے انتظام کر دیا ہے تو انتظام کیا، فوری طور پر مسافر بن گئے روشنی کے راستے کے، ہے نا۔ تو یہ دبے کچلے ہوئے لوگ نہیں تھے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ کمزور لوگ بھی ابتدائی طور پر اسلام میں داخل ہوئے، یہ بات بھی ہے اپنی جگہ پر۔ کیسے یہ بات؟ تو قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، خطوط لکھے، لیٹر دعوت کے۔ تو ہرقل جو روم کا بادشاہ ہے، نام ہرقل ہے، اور قیصر روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، تو قیصر کے پاس بھی لیٹر پہنچا ہے۔ اس نے دریافت کروایا کہ یہ جو لیٹر جس علاقے سے آیا نا، اس علاقے کے کچھ لوگ یہاں موجود ہیں کہ ہمارے علاقے میں؟ پتہ کروایا گیا۔ ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام کے علاقے میں موجود ہے، پکڑ کے لایا گیا اور ہرقل کے سامنے بٹھا دیا گیا، سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اس نے یعنی ہرقل نے یہ پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ
کمزور قسم کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر رہے ہیں یا مضبوط قسم کے لوگ قبض کر رہے ہیں؟ شرفا کر رہے ہیں یا ضعفا کر رہے ہیں؟ شرفا کر رہے ہیں یا ضعفا؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا کہ نہیں، کمزور قسم کے لوگ کر رہے ہیں، کمزور۔ تو ہرقل نے جب بات کی ہے نا، تو اس نے کہا کہ نبی کے ماننے والے، رسولوں کی پیروی کرنے والے یہ کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں مطلب ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بھی ہوتے ہیں، اور ابتدائی طور پر ان لوگوں کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ کیوں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے؟ تو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کیا ہے، نمایاں ہوتے نہیں ہے، اس لیے پریشانی ان کو نہیں ہوتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں نا، سماجی اسٹیٹس رکھنے والے، کسی بھی اعتبار سے مقام سماج اور معاشرے میں رکھنے والے، ان کی پریشانی ہے کہ اگر ادھر آ گئے تو لوگ کیا کہیں گے، ہے نا، اپنا عہدہ چلا جائے گا، اپنا منصب چھوٹ جائے گا، اپنی عزت چلی جائے گی، اس لیے کیا کرنا ہے، اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ قبول کریں گے تو مصیبت ہے، اور کیا ہے، قبول کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ادھر وہ پوزیشن ہم کو ملے گی نہیں ملے گی، یہ ساری باتیں ستاتی دوسروں کو، اسٹیٹس والوں کو، اس لیے وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہود کے علماء جو نہیں آگے بڑھ سکے، کس لیے نہیں بڑھ سکے، وہ تو سمجھتے تھے کہ نذرانے، عہدے، مناصب، یہ سارے کے سارے کدھر چلے جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، تو نہیں قبول کیا انہوں نے۔ یہ جو غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور سماجی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اونچے نہیں ہوتے نا، ان کو پیچھے دیکھنے کے لیے کچھ رہتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پیچھے دیکھنے کے لیے نہیں رہتا۔ اب یہی سے ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ بڑے بزرگ اور نوجوان تو حق کو قبول کرنے کے سلسلے میں نوجوان آگے ہوتے ہیں، اور بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا ہے، پیچھے ہوتے ہیں۔ کمی ہوتا کہ بڑی عمر کے لوگ حق کو قبول کر، کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے کہ وہ حق کو بہت پیچھے چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اب مڑ کر دیکھتے تو بہت دور نظر آتا ہے، اور جوانوں کا معاملہ یہ ہوتا کہ ابھی انہوں نے زیادہ لمبا سفر طے کیا ہی نہیں ہوتا سماجی اور معاشرتی اعتبار سے، تو اس لیے بہت پیچھے جانا نہیں ہے، ان کو دور نہیں دکھتا ہے، اس لیے حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو ضعفا، کمزور قسم کے لوگ حق کو اپناتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، کیا کوئی بندھن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حیثیتیں جکڑ بندیوں کے ساتھ سامنے نہیں آتی ہے، آزاد ہوتے ہیں، کوئی جکڑ بندی نہیں، کوئی سماج پکڑنے والا نہیں ہے، اور کوئی معاشرہ، کوئی دولت آڑے آنے والی نہیں ہے، رکاوٹیں نہیں ہے، اس لیے آ جاتا بغیر کسی سوچ اور تردد کے۔ بات ہماری کیا ہو رہی تھی کہ حق کو پہچاننے کے لیے یہ معیار نہیں ہے کہ پیچھے کے لوگوں نے اس کو اپنا رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا۔ حق کو پہچاننے کے لیے یہ معیار نہیں ہے کہ فلاں طبقے اور فلاں اسٹیٹس کے لوگوں نے اس کو اپنایا ہے یا نہیں اپنایا ہے۔ حق کو پہچاننے کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل کہیں بھی ہو، کسی کے پاس ہو، غریب کے پاس ہو، دلیل ہے تو حق ہے، امیر کے پاس ہے تو دلیل ہے، اس بنیاد پر حق ہے۔ امیر ہونے کی بنیاد پر کوئی حق والا نہیں ہو سکتا ہے، اور علم والا ہونے کی بنیاد پر کوئی حق والا نہیں ہو سکتا ہے، طاقت والا ہونے کی بنیاد پر کوئی حق والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک اصول گزر چکا ہے کہ تعداد والا ہونے کی بنیاد پر بھی کوئی حق والا نہیں ہو سکتا ہے، نہ تعداد، نہ قوت، نہ طاقت، نہ دولت، کوئی چیز معیار نہیں حق کے لیے۔ کیا معیار ہے؟ دلیل معیار ہے۔ دلیل پڑھیں، دلیل سیکھیں، دلیل معلوم کریں، اور دلیل کی بنیاد پر راستہ شروع کرے اور منزل تک پہنچ جائے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، مال اس کے لیے معیار نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔